ریمارکس کی بنیاد پر آپ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ عدالت کا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن اب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہے، کل پھر اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ قانونی ماہر کی حیثیت سے آپ کس طرف معاملہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں شاہ خاور صاحب؟ جی بالکل ایسا ہے کہ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے یہ جورسڈکشن جو اسیوم کی ہے یہ آرٹیکل 186 ہے جی، یہ کوئی جوڈیشل سائیڈ پہ جورسڈکشن نہیں ہے، یہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے کہ صدر مملکت جب کوئی کوشچن آف لا جس کا وفاد عامہ سے تعلق ہو اس کے بارے میں اوپینین جو ہے وہ سیکھ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ پھر باؤنڈ ہے اس اوپینین کو آنسر کرنا۔ تو جہاں تک آرٹیکل 63A کا جو ہے انٹرپریٹیشن یا اس کے بارے میں جو مختلف ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ مختلف جج صاحبان نے اس پہ ریمارکس دیے یا آبزرویشنز دی، اور آپ نے یہ بھی بالکل درست کہا کہ ان کی بیسس کے اوپر جو ہے ہم کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ سماعت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے ریفرنس سے اس کانٹیکسٹ میں یہ اس طرح کی آبزرویشنز آتی ہیں جن کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن ایک بات بالکل بڑی ضروری ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے چیف جسٹس کے حوالے سے کہا کہ جو آرٹیکل 95 ہے اس کے تحت جو اگر ایک لیجسلیچر نے یا لیجسلیٹر جو تھے ان کے انٹینشن جب یہی تھی کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پرائم منسٹر کے اگینسٹ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ موو ہوتی ہے تو وہ تو کامیاب تبھی ہوگی کہ چونکہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے اور وہ میجورٹی جو ہے وہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں، تو وہ تو اسی صورت میں ہے کہ اگر انہی کا کوئی اپنا جو ممبر ہے وہ جب ان کے خلاف ووٹ کرے گا تو تب ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے اسی کے اوپر جو ہے پھر آرٹیکل 63A جو ہے وہ 18ویں ترمیم میں ڈالا گیا کہ یہ مس یوز نہ ہو، یہ صرف ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں استعمال ہو، اور جو یہ استعمال کرے وہ کم از کم 10 دفعہ سوچے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں صاحب ایک بڑی آپ سے آپ کی طرف ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف نشاندہی کروں گا، وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 63A کو پڑھیں تو وہ لکھتا ہے ڈسکوالیفیکیشن آن ڈیفیکشن، لیکن اس کی باڈی میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہیں پہ بھی ڈسکوالیفیکیشن کا ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ آپ اس کے ڈائریکٹ 63A کے سب آرٹیکل 4 پہ آ جائیں جس میں یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈی سیٹ ہوں گے، ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس میں ڈسکوالیفائی کا لفظ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جب پارٹی ہیڈ جب وہ ڈکلیئر کرے گا کہ اس نے ڈیفیکٹ کیا ہے، اور الیکشن کمیشن جب اس پہ تحقیق کرنے کے بعد اگر یہ اس بات پہ پہنچے کہ واقعی ہی ہیز ڈیفیکٹڈ، جی، تو اس میں پھر وہ اس کی جو لکھا ہوا ہے کہ دی ممبر شیل سیز ٹو بی اے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی اور وہ عہدہ ختم ہو جائے گا۔